بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے وہ تصور جو پیغمبر کے یہاں تھا وہ اور ہے، عبادت کے وہ تصور جو ہمارے یہاں ہے وہ اور ہے۔ اسی لیے بعض جگہوں پر میں یہ لفظ غلط استعمال کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن کہہ رہا ہوں بعض لوگوں کو لفظ عبادت سے چڑ سی ہو گئی۔ مثلا آپ کہیے میرا موضوع آج عبادت ہے، کیا سمجھے گا؟ پھر وہی نماز، پھر وہی روزے کی گفتگو، حد ہو گئی، کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیوں ہوا ایسا؟ چونکہ ہم نے عبادت کو غلط سمجھا، ہم نے عبادت سے غلط کہتے تو ہیں کہ ذکر علی عبادت، لیکن عبادت کا تصور نہیں آتا اس طرف فوراً۔ اگر میں کہتا کہ میرا موضوع عبادت، آپ کہتے واہ آج تو مولا کائنات کا ذکر ہوگا، کوئی کہتا ہے اس طریقے سے؟ دو چیزیں میں نے شروع میں عرض کیا، یا جہالتاً یا سیاستاً، یا ہمیں محدود کر دیا گیا، دوسروں نے کیا ایسا۔ اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا چونکہ مقدمتاً بات آئی ہے، ورنہ بہت زیادہ بولنے کے لیے یہاں پر۔ یا ہم لا علم تھے، ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے یہی سب کچھ ہے، بس عبادت کے نام پر یہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، پروردگار عالم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اوپر جائیے نیچے آئیے، کوئی دوسرا مقصد ہے ہی نہیں۔ انسان سر کے بل کھڑا ہو جائے لیکن آیت کا انکار تو کر ہی نہیں سکتا۔ لاکھ آپ اپنے آنکڑے بٹھاتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، آیت صریح ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خطیب خطابت میں چاہے کہ ہٹ جائے نہیں ہٹ سکتا، شاعر شاعری میں چاہے کہ ہٹا دے نہیں ہٹا سکتا۔ کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جو آیت کو چیلنج کر دے، ہے کوئی؟ کائنات میں کوئی کسی خطیب کے منہ میں زبان ہے جو آیت کے معنی کو بدل دے؟ کسی شاعر کے میں طاقت ہے جو آیت کے معنی کو بدل دے؟ کسی دوسرے انسان میں یہ قوت ہے جو آیت سے منحرف ہو جائے؟ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے جس دن آیت سے ہٹو گے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہمیں اور آپ کو صریحاً پروردگار عالم نے عبادت کے لیے پیدا ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ لیکن مقاصد ہیں، لیکن میں اس آیت سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کیا سمجھے اس سے؟ صرف نماز کا غلط، صرف روزہ کا غلط؟ کیوں کہ وہی سمجھو اس آیت سے جو پیغمبر نے سمجھا، وہی سمجھو اس آیت کریمہ سے جو علی بن ابی طالب نے سمجھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہی سمجھے اس آیت کریمہ سے جو جناب سیدہ نے سمجھا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یا ان سے بہتر کوئی آیت کو سمجھنے والا ہے؟ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان سے بہتر کوئی آیت کو سمجھ سکے۔ بس وہی سمجھو، وہی سمجھے تو کیا کرے گا؟ سیرت اہل بیت کو پڑھو۔ سیرت اہل بیت میں جتنی چیزیں آتی جا رہی ہیں سب عبادت ہیں، چونکہ یہ آیت کریمہ سے ہٹ سکتے ہی نہیں، یا ہٹ جائیں گے۔ آیت کریمہ سے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت مختلف ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی کچھ بھی کر لے، کتنا ہی کچھ پاپڑ بیل لیا جائے، لیکن آیت کریمہ سے اہل بیت کی سیرت جدا ہو ہی نہیں سکتی۔ پیغمبر نے صاف فرما دیا لن یفترقا، میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان دونوں میں آپس میں افتراق ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث موضوع نہیں بننا عرض کرتا کہ لن یفترقا، ہرگز افتراق ممکن نہیں ہے، یا بلکہ اگر یوں کہوں تو درست ہوگا کہ محال ہے اختلاف۔ کیسے؟ بیان کا موقع بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے مگر نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، ایسے ہے۔ کیوں؟ لیکن ابھی بیان کا موقع نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اہل بیت قرآن مجید سے جدا ہو نہیں سکتے، قرآن مجید اہل بیت سے جدا ہو نہیں سکتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اہل بیت کی سیرت میں آ رہی ہیں سب عبادت ہیں۔ کوئی ایک لمحہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جو عبادت نہ ہو۔ دلیل کیا ہے؟ یہی آیت کریمہ۔
ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پیدا ہی نہیں کیا جنوں اور اس کو مگر عبادت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ جو بھی پیغمبر کریں گے عبادت ہے، چونکہ پیغمبر عبادت کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ آیہ کریمہ پیغمبر باؤنڈ ہے، پیغمبر محدود ہے، مولا کائنات سوائے عبادت کے کچھ کر ہی نہیں سکتے، چونکہ آیہ کریمہ کہہ رہی ہے پروردگار کے مقصد خلقت سے ہم اور آپ تو ہٹ سکتے ہیں اپنی جہالت کی بنیاد پر، اپنے غفلت کی بنیاد پر، لیکن وہ افراد جن کے پاس نہ غفلت ہو، وہ افراد جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کے نمائندے ہو، وہ افراد جو اس علیم آخر کے نمائندے ہو، ان کے یہاں نہ جہالت ہے نہ غفلت، تو وہ کیسے مقصد سے ہٹ جائیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جب وہ مقصد سے ہٹ نہیں سکتے، اس کا بین مطلب یہ ہوا کہ جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ عبادت ہے۔ کہا ان کی زندگی تو کوئی مختلف تو نہیں تھی، ان کی زندگی تو بالکل ویسی تھی جیسی ہماری اور آپ کی ہے، بالکل ایسی زندگی۔ تو ایسی نارمل زندگی میں بھی جو پیغمبر کر رہے ہیں وہ عبادت ہے۔ کمال تو یہ ہے، ایسی زندگی میں جو پیغمبر کر رہے ہیں وہ عبادت ہے۔ اپنی زوجہ سے پیغمبر کے تعلقات ہیں، اپنے دوستوں سے پیغمبر کے روابط ہیں، اپنے بچوں سے پیغمبر کے سارے عبادت ہے۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ پیغمبر تو کھانا بھی کھاتے تھے، کہا جی وہ بھی عبادت تھا۔ پیغمبر تو پانی پیتے تھے، وہ بھی عبادت ہے۔ پیغمبر تو دوسروں سے کبھی ناراض بھی ہو گئے تو کہا وہ بھی عبادت ہے، چونکہ عبادت کے علاوہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ عبادت کے علاوہ کوئی چیز پیغمبر کی زندگی میں آ ہی نہیں سکتی، آیت نے صاف کہہ دیا۔ تو جب ایسا ہو چکا ہے تو پیغمبر جو بھی کریں گے وہ عبادت ہے۔ کہا جی بالکل سچ کہہ رہے ہیں آپ، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ قسم کھا لوں، پیغمبر جو بھی کریں گے وہ عبادت ہے، مولا کائنات جو بھی کریں گے وہ عبادت ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو خلاف آیت کر ہی نہیں سکتے۔ نہیں، خلاف آیت نہیں، جو خود آیت کی بولتی تفسیر ہے، انہی کو دیکھ کے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، انہی کو دیکھ کے تو آیت کے مطالب سمجھ میں آئیں گے، انہی کو دیکھ کے تو آیت کے مفاہیم کو ہم سمجھیں گے۔ انہوں نے کہا عبادت کیا ہے یا رسول اللہ؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر کہ میری عبادت کریں۔ کیا کریں ہم؟ کہا کچھ نہ کرو، بس وہ کرو جو ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے پہچانا، اگر قربتاً اللہ ذرا سے لمحے کے لیے بھی ہٹ جائے تو عبادت ختم۔ نماز جیسی عبادت کو عبادت کون بناتا ہے؟ قربتاً اللہ۔ نسخہ ہے قربتاً اللہ۔ جب ہم کو نسخہ مل گیا، جب ہم کو سانچہ مل گیا تو اس سانچے کو جہاں لگا دیجئے گا عبادت بن جائے گی۔ اس نسخے کو جہاں لگا دے عبادت بن جائے گا۔ کہ جس چیز کو بھی خدا کے لیے انجام دیا جائے وہ عبادت ہے۔ لیکن بحث یہ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب کرنے کے لیے کوئی جھوٹ نہ بولے قربتاً اللہ، کیونکہ وہ چیز اللہ سے قریب کر ہی نہیں سکتی۔ جتنی چیزیں پروردگار سے قریب کر سکتی ہیں اور درست چیزیں ہیں شریعت کی زبان میں، کسی بھی چیز کو ولو پانی پینا عبادت ہے۔ ہم سے ہمارے خدا نے کہا ہے جو کام کرو محکم کرو، تیاری کر رہے ہو ڈھنگ سے کرو، اس لیے نہیں کہ عوام کو پسند آئے، اس لیے کہ خدا نے کہا ہے۔ اگر سوچ خانی ہے تو ڈھنگ سے کرو، کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا ہے۔ نوحہ پڑھ رہے ہو ڈھنگ سے پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا ہے۔ خطابت کر رہے ہو درست کرو، کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا ہے۔ اپنے کاموں کو ادھر نسبت دو، عبادت بھی ہوگی، کام بھی صحیح ہوگا۔ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم سے ہمارے خدا نے کہا ہے کہ جس کام کو کرو متقن کرو، لفظ روایت کی ہے، متقن انجام دو، درست طریقے سے کام انجام دو۔ بحث یہ نہیں ہے کیا ہوگا، کون سنے گا، کون دیکھے گا، کون اچھا لگے، کس کو برا لگے، اس پر ذہن ہی نہیں جا رہا سامنے والے کا۔ وہ ساری محنت اس لیے کر رہا ہے، مرا جا رہا ہے اس لیے کہ ہم سے خدا نے کہا ہے کہ ٹھیک سے کرو۔ ہم اپنی وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ مجھے ان سے بحث نہیں ہے یا ان سے بحث نہیں ہو، سامنے موجود ہے، یا اب کیا کہیں گے، کہاں ہماری آواز جائے گی، کہیں بھی جا رہی ہو۔ میرے عزیزو، ایک دن تجربہ کریں، زندگی میں اتنا سکون آئے گا،
زوجہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اس لیے نہیں کہ اسے اچھا لگے، اس لیے کہ مجھ سے میرے خدا نے کہا ہے۔ شوہر اپنی زوجہ کا خیال رکھے اس لیے نہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں، اس لیے کہ میرے خدا نے کہا ہے۔ اب نہ کسی کے دیکھنے کی بات ہے، نہ کسی کے سننے کی بات ہے، کچھ نہیں ہے، سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اتنا سکون زندگی میں آئے گا کہ جب رات کو لیٹے گا تو پھر نیند کی گولی نہیں کھانا پڑے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ الحمد لله رب العالمين